السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو ٹاپکس ہیں، ایک تو تحریک انصاف جلسہ اور جلسہ کھیل رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کتنے لوگ تھے اور کیا ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو۔ کیا یہ جو سہیل آفریدی صاحب جلسے کر رہے ہیں اس سے انہیں کیا ریلیف مل رہا ہے؟ پھر جب فنڈز نہیں ہیں آپ کے پاس اور پھر 50 ارب روپیہ آپ مردان کے لیے اعلان کرتے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں اور اربوں روپیہ اعلان ہو رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں کیا ایشو بنا ہوا ہے؟ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایرانی وفد نہیں آ رہا، تو کیا واقعی ایسی بات ہے کہ ایرانی وفد نہیں آ رہا، اور کیا مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو تفصیلات بتاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ جو میں کرتا ہوں کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ گھنٹی جو ہے اس کو دبا کے رکھیں۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ پھیلائیں گے تو مزید لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب جناب بات کرتے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے جلسہ کیا مردان میں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تاریخی جلسہ ہے، اس سے بڑا جلسہ میں نے نہیں دیکھا۔ مطلب آپ سنیں، عجیب سی بات ہے۔ وہی جب عمران خان صاحب نے جلسہ کیا تھا مردان میں تو یہ اس سے بڑا جلسہ تھا کیا؟ عمران خان صاحب نے جو پشاور جلسہ کیا تھا یہ اس سے بڑا جلسہ تھا کیا؟ عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا تھا مینار پاکستان میں، یہ اس سے بڑا جلسہ تھا؟ تو کچھ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تھوڑا سا گزارا کریں۔ ٹھیک ہے آپ سیاست کر رہے ہیں لیکن اتنا بھی جھوٹ نہ بولیں۔ پھر آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ بھئی آپ نے کیوں کہا یہ تاریخی جلسہ ہے، اس سے بڑا جلسہ میں نے نہیں دیکھا۔ بھئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ عمران خان صاحب نہ بھی ہوں تو ہم جلسہ کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب اگر پارٹی میں ہوں نہ ہوں، جیل میں ہوں، ہم جو ہے کراؤڈ پولر ہیں، ہم نے جناب لاکھوں لوگ لے آئے۔ یہ ایک تاثر جو ہے نا میرا خیال میں مناسب نہیں ہے۔ پھر میں دیکھ رہا تھا بھئی اگر آپ نے 4000 کرسیاں لگائی تھیں تو 4000 کرسیوں پہ لاکھوں لوگ تو نہیں بیٹھ سکتے نا۔ پھر وہ لیکن آج کل تو بڑا آسان کام ہے کہ کس طرح آپ یہ نکالتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ آپ بتائیں جناب، ایک بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ کم از کم 2 فٹ کی جگہ تو وہ گھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 2-2.5 فٹ جو ہے جو جگہ وہ گھیرتا ہے انسان اگر کھڑا بھی ہو جائے۔ آپ نے کرسیاں ڈال دی ہیں تو کرسیاں ڈالنے کے بعد آپ نے 4-4 فٹ کی جگہ جو ہے نا وہ گھیر لی، یعنی فرنٹ بھی چھوڑ دیا، بیک بھی چھوڑ دیا، ساتھ میں کرسیاں لگ گئیں، تو سارا تو آپ نے کرسیوں سے بھر دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں جناب ہم نے وہاں پہ لاکھوں لوگ لے آئے۔ ٹھیک ہے لوگ تھے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، پورے صوبے سے لوگ آئے، سرکاری وسائل استعمال ہوئے، ہر ایم پی ایم این اے جو تھا وہ اس کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو لانا۔ اس کے باوجود اگر آپ کو یہی وہ تھا کہ آپ نے جناب بہت بڑا جلسہ کرنا ہے تو کوئی اسٹیڈیم لے لیتے، بڑا اسٹیڈیم لے لیتے۔ یہ کہ ریلوے گراؤنڈ جو ہے ایک بالکل چھوٹی جگہ ہے، اور اس کو آپ نے جناب سائڈوں سے بند ہے اور سیدھی سیدھی ایک وہ ہے، اس میں آپ نے کرسیاں لگا دی ہیں، اور پھر آپ نے جناب اعلان کر رہے ہیں جناب کہ جی ہم نے 50 ارب روپیہ دے دیے۔ بھئی جس چیز کے لیے لوگوں نے بلایا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی لائے عمل دیں گے، آپ کہیں گے جناب اگلا جو ہمارا پڑاؤ ہوگا وہ پنڈی میں ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، ڈی چوک میں ہوگا۔ آپ نے کیا کہا کہ جی احتجاج جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں ہوتا۔ اب معاملہ علاج پہ آیا ہوا ہے، تو آپ نے اگر دیکھیں نا، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس بارگیننگ کی پاور ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اس سے پہلے تحریک انصاف کے پاس بھی بارگیننگ پاور تھی، وہ بھی ضائع ہوئی۔ جب آپ نے کہا کہ ہم پنڈی میں جلسہ کریں گے لیاقت باغ میں، تو جب آپ واپس لے رہے تھے تو آپ اس کی جگہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب ہم واپس تب لیں گے جب ہماری ملاقات ہو جائے گی، کم از کم بہنوں کی ملاقات کرا دیتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ صرف لوگوں کو آپ نے جلسوں پہ لگایا ہوا ہے۔ اب یہ اگلا جلسہ جو ہے میں جی آزاد کشمیر جا رہا ہوں، اور بھئی آپ مقبوضہ کشمیر آزاد کروانے جا رہے ہیں، وہاں پہ الیکشن آ رہے ہیں، وہاں پہ
آپ جو ہے نا ادھر جا رہے ہیں جناب کہ اب میں ادھر کشمیر جاؤں گا، پھر میں جو ہے لاہور جاؤں گا. بھئی کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے بھی گئے تھے نا. تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کمپرومائز ہیں، وہ خیبر پختونخوا سے ایک قدم بھی باہر نہیں اٹھائیں گے. یہ انہوں نے کمٹمنٹ کر رکھی ہے کہ جناب میں وہاں نہیں جاؤں گا، آپ مجھے نہ کچھ کہیے گا، مجھے آپ تنگ نہ کریں، باقی میں بھی آپ کو، میں اسلام آباد کی طرف تو نہیں جاؤں گا، ناٹک سے پار جاؤں گا، نہ ثوابی سے پار جاؤں گا. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوسرا معاملہ ہے ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. امن مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ تیار ہے پاکستان کے اندر، اور کسی بھی وقت مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے. آج جو بات چل رہی تھی کہ امریکی وفد تو آ رہا ہے، اور ایرانی وفد کے حوالے سے خدشات ہیں کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے. اصل میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک آڈینس ہوتی ہے آپ کی ملک کے اندر، ایک انٹرنیشنل آڈینس ہوتی ہے. تو ملک کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کافی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سخت گیر ہوتے ہیں، ان کو آپ کو منانا ہوتا ہے. ایسے حالات میں جب کہ اپنائے ہرمز جو ہے ایران نے کھولا، اس پہ تنقید ہوئی کہ کیوں کھولا گیا، تو اس کو تھوڑا سا فیس سیونگ کے لیے اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب امریکہ نے ٹھیک ہے اسرائیل اور لبنان کی سیز فائر ہو گئی، لیکن اب نائے ہرمز کی ناکہ بندی جو ہے امریکہ نے وہ کر رکھی ہے. تو اب پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ٹرمپ سے بات کی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے. ابھی آپ کو چند ہی میں سمجھتا ہوں گھنٹوں کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ ٹرمپ صاحب ٹویٹ کر دیں گے کہ اپنا ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. یہ ایک بڑا جو ایک رکاوٹ ہے وہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی ہے. ایران نے تو اس کا جو بھی انہوں نے بلاکیج تھی وہ ختم کر دی، لیکن امریکہ نے نہیں کی. تو یہ ساتھ ساتھ پروسیس ہوتے ہیں. اسلام آباد میں اس وقت تیاریاں مکمل ہیں، 20,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار ہیں. اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ بند ہے، امریکی سیکیورٹی کے حکام بھی آگے ہوئے ہیں، امریکہ کے انٹیلیجنس حکام بھی موجود ہیں. اور چونکہ امریکہ سے وفد پہنچے گا تو وہ شاید اگلے دن کل صبح پہنچے. تو اسی طرح ایرانی وفد جو ہے وہ چونکہ اتنا ٹائم نہیں لگتا، آپ کو پتہ ہے ایران سے پاکستان کی فلائٹ اتنی لمبی نہیں ہوتی، تو ایران سے اسلام آباد کی فلائٹ کوئی اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے، تو وہ بآسانی پہنچ جائیں گے. تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ اب ٹرمپ جو ہیں وہ ایک اعلان کریں گے کہ جناب ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں پھر وہ ایرانی وفد جو ہے وہاں سے روانہ ہو جائے گا. یہاں پہ بات چیت ہوگی تو امید کرنی چاہیے کہ دنیا میں امن آئے گا اور یہ جو معاملات ہیں یہ بہتر ہو جائیں گے. پاکستان کے لیے بھی بڑا اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ ہے اس کے اندر کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کسی طور بھی یہ جو مذاکرات ہیں کامیاب ہو جائیں، تاکہ دیگر جو مسائل ہیں ان پر بھی بات کی جائے. باقی صدر ٹرمپ جو ہیں ان پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیپ سٹیٹ ہوتی ہے، جو کہ ایکچول سٹیٹ ہوتی ہے، جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں ریاست کے اندر، وہ اصل فیصلہ ساز وہی ہوتے ہیں. اور یہ جو آگے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، اختیار ان کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن مشاورت ہوتی ہے بیک پہ. اور ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے جو مسلح افواج کے لوگ ہیں، جو مزید کیبنٹ کے لوگ ہیں، اسی طرح مزید پاورفل جو حلقے ہیں، ان کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. تو بعض اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مذاکرات ڈیریل ہو رہے ہوں گے. مذاکرات میں آپ نے دیکھا کہ کہا گیا کہ نہیں ہم نہیں آ رہے، کبھی کہا گیا کہ بات نہیں ہو رہی، کبھی کہا گیا ناکام ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ پروسیس چل رہا ہے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ مذاکرات جو ہیں مجھے امید ہے کہ شاید منگل، جی ہاں کل منگل ہے، تو شاید کل شام تک کوئی صورتحال بن جائے جس میں یہ مذاکرات شروع ہوں. تو اگر یہ 2 دن چلتے ہیں، منگل اور بدھ کو چلتے ہیں، تو جمعرات کو آنورڈ لگتا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے. معاملات تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، یہ 2 ٹاپک تھے. تو انشاءاللہ پھر اس پر مزید بھی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. اور آج کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.